اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو دوستو اور بھائیو، سال بھر عورتیں ہوں یا مرد جب عطر کی نماز پڑھ کر سلام پھیریں گے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، تیسری مرتبہ ذرا دبا کر سبحان الملک القدوس، سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو 5 روزے، 6 تراویح اور قرآن پاک سے 7 پارے سننے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے قبول فرمائے، اصل قبول ہے۔ کل بات یہ چل رہی تھی سورہ مائدہ کا، تقریباً 6 صفحے آج 6 رکعت میں پڑھی گئی ہے۔ سورہ مائدہ وہ صورت ہے جو حجۃ الوداع میں یعنی آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس میں ایک آیت شریفہ ہے جس کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 80 پر 1 دن دنیا میں تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو گویا یہ آخری صورتوں میں سے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کا مطلب یہ ہے کہ اہم مضمون حلال کو اپناؤ، حرام سے بچو۔ اور آج کے پہلی رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے حلال بنا دیا وہ اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ یہود بھی بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر رکھے تھے، نصارہ بھی بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر رکھے تھے، اور مکے کے مشرکین بھی بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر جو حلال تھے اس کو حرام بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو حلال کو حرام بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور حرام کو حلال بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی حرام تو بڑے مزے سے استعمال کرتے تھے اور حلال سے پرہیز کرتے تھے، اس کو وہ لوگ بہت بڑا ایک اہم کام سمجھ چکے تھے۔ اور کل یہ بھی بتایا وعدہ، عہد، جس کو ہم لوگ اگریمنٹ بولتے ہیں، اس کا صحیح ترجمہ اگریمنٹ ہے۔ اگریمنٹ کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا اگریمنٹ کی خلاف ورزی وہی کرتا ہے جو حرام کھاتا ہے۔ حرام کی پہلی نحوست یہ ہے کہ وہ جو اگریمنٹ کر چکا ہے اس کو نبھاتا نہیں ہے، اس کے خلاف کرتا ہے۔ اسی پارے میں کل گزر چکا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ بہت زیادہ، اکال بولتے ہیں بہت زیادہ حرام کھانے والے، اسی حرام کی وجہ سے وہ نقض عہد کرتے ہیں، یعنی اگریمنٹ کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ اگریمنٹ کے خلاف جب زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت فرمائے۔ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے نبی تو نہیں بلاتے تھے سوائے امت محمدیہ کے، کوئی بھی امت اپنے نبی کو نبی یا رسول بول کر بلاتے نہیں تھے، نام لے کر ہی بلاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی امت یا نوح، ابراہیم علیہ السلام کی امت یا ابراہیم، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرآن بھرا ہوا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، یعنی گویا چھوٹے بھائیوں کو جیسے بلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ۔ صرف اس امت کی شان ہے جو اپنے نبی کو یا تو نبی بولتے تھے یا تو رسول بولتے تھے۔ محمد احمد بول کر کوئی بھی امتی نبی علیہ السلام سے مخاطب نہیں ہوتے تھے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ، ایسے ہی بات کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء،
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے، قال اتقوا اللہ، یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی آسمان سے دسترخوان کو مانگنے کی؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس کھائیں گے اور زیادہ آپ کے رسول ہونے پر ہمارا یقین بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے ایک دسترخوان آپ اتار دیں۔ تو قوم نے یہ بھی کہا اگر وہ دسترخوان اتر جائے تو اس دن کو ہم عید کا دن بنائیں گے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری فرمائش ہم پوری کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اس نعمت کی ناقدری کرو گے ایسا عذاب میں مبتلا کروں گا، پوری دنیا میں ویسا عذاب میں نے کسی امت کو نہیں دیا، لا اعذبہ احدا من العالمین، عالم میں آج تک ویسا عذاب میں کسی کو نہیں اتارا، اور اس کے آج کے بعد بھی کبھی نہیں اتاروں گا، دسترخوان اتارتا ہوں۔ قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم، جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، ناشکری کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جمع کر کے نہ رکھو، جو آیا وہ کھا لو۔ اس زمانے میں تو فریج تو تھا نہیں، پتہ نہیں کیا کیسا کرتے تھے وہ لوگ، اٹھا کر رکھ لیا کل کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا یہ دسترخوان جتنا بھی اتر پورا کھا کر ختم کر دو، اسے اٹھا کر مت رکھو، بس اتنا کہا، لیکن وہ لوگ اٹھا کر رکھ لیے، یہی ناشکری تھی۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ جو ایسی حرکت کیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب کے سب سور بن جاؤ، سور بن گئے پورے، خنزیر، کونوا قردۃ خاسئین۔ بنی اسرائیل میں تو وہ لوگ بندر بنے، یہاں سور بنے۔ دو قسم کا عذاب اللہ نے ان لوگوں پر اتارا، یہ دونوں یہودی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اس سورہ شریفہ کو ختم فرمایا۔ آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو قیامت کا جو دن ہے، یہاں سے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو اس کے بعد کی جو سورہ انعام ہے انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آخر میں ایک آیت ہے یوم ینفع صادقین صدقہم، آخر کی آیت ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن یعنی قیامت کا دن سچوں کو سچائی کام دے گی، نفع دے گی۔ اب سچے کون؟ بڑا آسان کام دیا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھو تو بھی ویسے ہی پڑھو، اکیلے میں تنہائی میں نماز پڑھو تو بھی ویسے ہی پڑھو۔ تمہاری دونوں جگہ کی نماز، لوگوں کے سامنے کی نماز اور بند کمرے میں کی نماز تمہاری اگر یکساں رہ گئی، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس طرح سے اگر تصور کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بھی نماز کو اچھی سے اچھی بناؤ اور تنہائی میں بھی نماز اچھی سے اچھی بناؤ، تو تم کو قیامت کا وہ دن بہترین نفع دے گا۔ بس اتنا، اور کچھ بھی نہیں۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ بہت بڑی کامیابی، رضامندی کا اعلان کر دیا اللہ۔ کیسے؟ حضرت رہے تو ایک نماز، حضرت نہیں تو ایک نماز نہیں، ویسا نہیں۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو ایک نماز، لوگوں کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز۔ ایسی نماز ان لوگوں کو کچھ بھی نفع نہیں دے گی۔ ہر وقت کی نماز یکساں اگر ہو جائے بس کامیاب ہے۔ اس سورہ کا یعنی سورہ مائدہ کی آخری آیت یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جیسے چاہے زندگی گزارو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔